حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحمدہ تعالی. آج حفاظ کرام نے سورہ اعراف، کل جس سورت کا پہلا صفحہ ہم نے پڑھا تھا اس پوری سورت کو آج مکمل کیا، اور پھر اس کے بعد سورہ انفال کا پہلا صفحہ اور دوسرے صفحے کا کچھ حصہ جو ہے آج ہم نے تلاوت کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں پہلا سجدہ تلاوت بھی آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا ہمیں شرف عطا فرمایا. سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کا تذکرہ فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آیا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آیا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آیا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آیا. اس طرح کئی ایک انبیاء کرام کے واقعات اور ان کی قوم کے واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بیان فرمایا. خاص طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. ان میں سے پہلی جو جگہ ہے وہ سورہ اعراف ہے. سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ہونے والے مکالمے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر کہا انی رسول من رب العالمین، کہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، میں رب العالمین کا رسول ہوں. حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق، میں اللہ کی ذات پر جو بھی بولوں گا وہ حق بولوں گا، حق کے علاوہ میں نہیں بولوں گا. حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے جو ہے اپنی بات رکھی کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے مجھے معجزہ بھی عطا فرمایا ہے، اللہ نے مجھے معجزہ عطا فرمایا ہے، لہٰذا بنی اسرائیل جو میری قوم ہے اسے تم میرے حوالے کر دو. تو فرعون نے کہا ان کنت جئت بآیۃ فأت بها ان کنت من الصادقین، کہ اگر تو یہ کہتا ہے کہ تو معجزے کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے تو اپنا معجزہ دکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ عصا ایک خطرناک اژدہے کی شکل اختیار کر گیا. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈالا اور پھر اس کے بعد نکالا تو آپ کا ہاتھ جو ہے وہ بے حد چمکدار ہو گیا تھا اور آپ کے ہاتھ سے نور پھوٹ رہا تھا. یہ دو معجزے ابتداءً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے. لیکن فرعون نہیں مانا. فرعون کے جو آس پاس بیٹھنے والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، لہٰذا ہم ہمارے ملک میں جتنے بھی جادوگر ہیں ان سب کو بلا کر ان کا مقابلہ کرواتے ہیں. سب کے سب جادوگروں کو بلایا گیا اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے. لیکن جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عام انسان نہیں ہے، اور جادوگروں نے ادب کا مظاہرہ کیا. ادب کا مظاہرہ کیا وہ کیسے؟ جب اپنا جادو دکھانے کا موقع آیا تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ سے پوچھا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، یعنی آپ پہلے اپنا کرتب دکھائیں گے یا پھر ہم اپنا کرتب دکھائیں گے. یہ انہوں نے پوچھ لیا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، ابھی فرعون کی طرف سے بلائے گئے تھے. لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقام و مرتبے کا لحاظ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا القوا، یعنی تم اپنی کرتب دکھاؤ. تو جتنے بھی جادوگر تھے انہوں نے اپنی رسیاں میدان میں پھینکی تو جیسے ہی وہ رسیاں میدان میں آتی تو سانپ کی شکل اختیار کر جاتی اور بہت بے شمار سانپ ایک ساتھ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے. فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، یعنی ایک بہت بڑا جادو کا کرتب جو ہے جادوگروں نے مل کر دکھایا
اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اے موسیٰ القِ عصاک، آپ اپنا عصا ڈال دو، آپ اپنا عصا ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنا عصا میدان میں ڈالا تو جتنے بھی سانپ جادوگروں کی طرف سے آ رہے تھے، اس ایک سانپ نے، اس ایک اژدہے نے سارے سانپوں کو نگل لیا، سارے سانپوں کو نگل لیا۔ تو اب جو جادوگر تھے وہ جانتے تھے کہ ایک جادوگر کہاں تک اپنا کرتب دکھا سکتا ہے، تو ان کو پتہ چل گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے، ہمارا جادو ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو جتنے بھی جادوگر تھے وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب پر ہم ایمان لے آئے۔ سب کے سب جادوگر جو ہے، علماء فرماتے ہیں انہوں نے جو ادب کا مظاہرہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ لیکن فرعون کو یہ بات پسند نہیں آئی، فرعون نے کہا کہ تم سب ملے ہوئے ہو، حضرت موسیٰ اور تم سب ملے ہوئے ہو اور تم سب مل کر جو ہے یہ ناٹک کر رہے ہو۔ پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں ایسا عذاب دوں گا کہ دنیا کے لیے تم عبرت بن جاؤ گے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، ایک ایک ہاتھ سب کا کاٹ دیا گیا اور پھر کہا گیا کہ واپس آ جاؤ، دین کو چھوڑ دو۔ لیکن جادوگر جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر اس کے بعد ایک ایک پیر کاٹا گیا، پہلے ایک ایک ہاتھ کاٹا گیا، پھر اس کے بعد ایک ایک پیر کاٹا گیا۔ اب ایک ہاتھ بھی نہیں، ایک پیر بھی نہیں ہے۔ اب کہا گیا کہ واپس آ جاؤ، فرعون کو تم رب مان لو۔ لیکن انہوں نے کہا اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ۔ جادوگروں نے مل کر کہا کہ ہمیں یہ جو تکلیف مل رہی ہے وہ اسی بنا پر نہ کہ ہم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا، نشانیوں کا مشاہدہ کیا تو ہم ایمان لے آئے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ تو ہمیں صبر عطا فرما، وتوفنا مسلمین، اور حالت اسلام میں تو ہمیں وفات عطا فرما۔ اور پھر وہ سب کے سب جو ہے وہ شہادت کی موت انہوں نے حاصل کی، یہ حالت ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا۔ یعنی اس میں کس قدر جو ہے عبرت کا مقام ہے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر اسلام قبول کیا تو وہ اسلام پر اس قدر ثابت قدم رہے کہ ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے گئے، ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے اور ایمان پر ثابت قدم رہے۔ ہمیں بھی اس سے سبق ملتا ہے کہ زندگی میں مشکلات تو ہر ایک کو آنی ہیں، یہ زندگی میں مشکلات ہر ایک کو آتی ہیں، بیماریاں ہر ایک کو آتی ہیں، لیکن ایسے وقت میں ہمارا ایمان ڈگمگانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم یہ جو مشکل وقت میرے ساتھ آیا ہوا ہے، پروردگار اس کو میرے لیے آسان فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ ہماری طاقت اور ہماری سکت سے بڑھ کر بوجھ ہمارے اوپر نہیں ڈالتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کو مکلف نہیں کرتا مگر اتنا ہی جتنی اس کے اندر سکت ہے، جتنی اس کے اندر استطاعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔